بھی ہے، تمام لوگوں کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن میں ہے۔ اور اسی لیے آج میں جس عنوان پر گفتگو کروں گا وہ عنوان ہے خود کو قرآن میں تلاش کرو، خود کو قرآن میں ڈھونڈو، تلاش کرو۔ اللہ نے کہا نا کہ تمہارا تذکرہ ہے قرآن کے اندر، ہم نے ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، ہر شخص کا تذکرہ ہے۔ تو آج ہم ڈھونڈتے ہیں اپنا تذکرہ۔ اور ایک واقعہ جو ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا یہ بات سمجھانے کے لیے۔ ایک تابعی ہیں احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ، احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک دن قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن پڑھتے پڑھتے سورہ الانبیاء کی اس آیت پر پہنچے کہ جس میں اللہ نے کہا ہے کہ یقیناً ہم نے تمہاری جانب ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ تو جب وہ اس آیت پر پہنچے تو بولے اچھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا بھی تذکرہ قرآن میں ہے، میں ڈھونڈتا ہوں کہ میرا تذکرہ کہاں ہے۔ وہ اپنے آپ کو ڈھونڈنے لگے، قرآن میں اپنے آپ کو تلاش کرنے لگے۔ وہ تلاش کرتے کرتے سورہ الزاریات کی آیتوں سے گزرے، آیت نمبر 17، 18، 19 سورہ الزاریات کی آیتیں، جس میں اللہ نے کہا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، میرے بہت سارے بندوں میں سے ایسے بھی بندے ہوتے ہیں کہ جو رات کو کم سوتے ہیں، رات کو کم سوتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، ان کی زیادہ تر راتیں جاگنے میں گزرتی ہیں، وہ تہجد کا جو ہے اہتمام کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور وقت سحر وہ استغفار کرتے ہیں، جب تہجد کے بعد پھر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ اور پھر وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور وہ اپنے مالوں میں حق نکالتے ہیں، باقاعدہ جیسے حق ہوتا ہے اپنے مالوں میں سے نکال کر رکھتے ہیں۔ کس کے لیے؟ للسائل، سائل کے لیے، والمحروم، اور ایسے لوگوں کے لیے جو محروم ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کے لیے اپنے مالوں میں سے نکال کر کے حق کی طرح رکھتے ہیں جیسے دینا ضروری ہو۔ میرے بندوں میں سے ایسے بندے۔ جب یہ آیتیں احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ پڑھے تو بولے کہ اے اللہ، یہ میرا تذکرہ نہیں ہے، اتنا اچھا میں نہیں ہوں، یہ میرا تذکرہ نہیں ہے، اتنی اچھی کوالٹیز میرے اندر نہیں ہے۔ پھر اپنے آپ کو ڈھونڈنے لگے، سورہ آل عمران کی آیتوں سے گزرے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، میرے بندوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو کاروبار چلے تب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو کاروبار نہیں بھی چلے تب بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں، غمی میں بھی خرچ کرتے ہیں، کشادگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو غصہ نہیں آتا، غصہ آتا ہے، والکاظمین الغیظ، لیکن غصے کو پی جاتے ہیں، اور کسی سے کچھ غلطی ہو جائے تو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اولاد سے غلطی ہو جائے تو ہمیشہ ڈنڈا لے کر نہیں ٹھہرے رہتے، مارنے کے لیے تیار نہیں رہتے، معاف کر دیا کرتے ہیں۔ بھائی سے غلطی ہو جائے معاف کر دیا کرتے ہیں، یعنی عفو درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، بڑا دل رکھتے ہیں۔ یہ آیتیں جب وہ پڑھے تو بولے کہ نہیں اے اللہ تعالیٰ، یہ آیتیں بھی میرے اوپر فٹ نہیں آتی ہیں، اتنا بڑا بھی میرا دل نہیں ہے، یہ آیتیں بھی مجھ پر فٹ نہیں آتی، یہ اس میں میرا تذکرہ نہیں ہے۔ پھر ڈھونڈنے لگے اپنے آپ کو، قرآن میں دیکھو تلاش کر رہے ہیں۔ اور یہ واقعہ اس لیے میں سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ ہم بھی کسی دن بیٹھیں اور بیٹھ کر اپنے آپ کو ڈھونڈیں قرآن کے اندر کہ ہمارا تذکرہ کہاں ہے، کیونکہ اللہ نے تو ایک دم کلیئر بتا دیا ہے کہ ہمارا تذکرہ ہے قرآن کے اندر۔ تو اپنے آپ کو ڈھونڈیں، تلاش کریں کہ ہم کہاں ملتے ہیں قرآن مجید کے اندر۔ پھر وہ پڑھتے 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 پڑھتے
25वें पारे में पहुंचे, सूरह अश-शूरा की आयत, वल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मि वल फवाहिशा व इज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून। मेरे बंदों में से ऐसे भी बंदे होते हैं जो कबीरा गुनाहों से बचते हैं। मेरे बंदे कबीरा गुनाहों से बचते हैं, बेहयाइयों से बचते हैं, और गुस्सा आ जाए तो मुआफ़ कर देते हैं, गुस्से को पी जाते हैं। अहनफ बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, या अल्लाह, मैं अपने आप को ढूंढ तो रहा हूँ मगर मेरा तस्करा नहीं मिल रहा है। तूने कहा है कि हमने तस्करा किया है तुम्हारा, और मैं तलाश कर रहा हूँ इतनी देर से, मैं ढूंढ रहा हूँ अपने आप को कुरान में, मगर मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ, मैं नहीं मिल रहा हूँ कुरान मजीद के अंदर मेरे रब। लेकिन फिर कुरान से शगफ था, कुरान से लगाव था, आगे पढ़ना शुरू किए, सूरह साफ़ात पर पहुंचे, इज़ा क़ील लहुम ला इलाहा इल्लल्लाहु यस्तकबिरून। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उनके सामने ला इलाहा इल्लल्लाह का तस्करा निकलता है, जब उनसे कहा जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह ताला के अलावा सर झुकाने के काबिल कोई नहीं, अल्लाह के अलावा किसी और से मांगना ठीक नहीं है, यस्तकबिरून, उन्हें बुरा लग जाता है, वो लड़ पड़ते हैं, वो झगड़ पड़ते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है। अहनफ बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, नहीं अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूं, मैं इतना बुरा नहीं हूं, ये मेरा तस्करा नहीं है कि तेरा तस्करा हो मुझे गुस्सा है, नहीं नहीं, ये मेरा तस्करा नहीं है, मैं इतना बुरा भी नहीं हूं, उतना अच्छा भी नहीं हूं, लेकिन इतना बुरा भी नहीं हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का तस्करा आए और मुझे बुरा लग जाए, मैं इतना बुरा नहीं हूं। फिर उसके बाद पढ़ते पढ़ते 29वें पारे में पहुंचे। 29वें पारे के अंदर सूरतुल मुद्दस्सिर, बड़ी मशहूर सूरा कुरान मजीद की, और एक मंजर अल्लाह ताला ने बयान किया है कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जन्नती जन्नत में हैं, जहन्नमी जहन्नम में हैं, जन्नतियों को वहाँ सलसबील का पानी पिलाया जा रहा है, शहद दूध की नहरें बह रही हैं, वहाँ वो मज़े से ले रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और यहाँ ये भूख से तड़प रहे हैं, ये परेशान हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस मंजर को कुरान मजीद के अंदर जिक्र किया कि जन्नती जहन्नमियों को देखेंगे और जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे, कहेंगे मा सलककुम फी सकर। अहनफ बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह ये आयतें पढ़ते हैं, कहते हैं कुरान में मा सलककुम फी सकर, जन्नती पूछेंगे जहन्नमियों से तुम जहन्नम में क्यों चले गए, तुम जहन्नम में कैसे पहुंच गए। कालू, जहन्नमी जवाब देंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजी नहीं थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, 5 वक्त की नमाज हमसे अदा नहीं हो पाती थी, और मैं कहूँ अगर कुछ वक्त की नमाज अदा भी हो जाती थी तो फजर की खास तौर से हमसे अदा नहीं होती थी। लम नकु मिनल मुसल्लीन, हकीकी मानों में हम मुसल्लियों में से नहीं थे, हम नमाजियों में से नहीं थे। वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन, और ना ही हम मिस्कीनों को खाना खिलाते थे, ना हम भूखों को खाना खिलाते थे, ना बंदों का हक अदा करते थे, ना अल्लाह का हक अदा करते थे। फिर करते क्या थे, वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, और खाली पीली बैठकर बहस करने वालों के साथ बहस करते थे। बहस मुबाहिसा, बातचीत, इसी में टाइम पास हमारा होता था, इसीलिए हम जहन्नम में पहुंच गए। हजरत अहनफ बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह हाथ उठाते हैं अल्लाह की तरफ और कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अबरउ इलैका मिन हाउला, ऐ अल्लाह मैं ऐसे लोगों से बरात का इजहार करता हूँ, मैं इनमें से नहीं हूँ। अल्लाह मुझे इनमें से करना भी नहीं, मैं इनमें से नहीं हूं, मैं इनसे तो बरात का ऐलान करता हूं, बरात का इजहार कहता हूं, इतना बुरा मैं नहीं हूं, ये मेरा तस्करा नहीं है। चलो ये तो ढूंढ रहे थे अपने आप को, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे अल्फाज हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारा तस्करा हो। अल्लाह की पनाह, अल्लाह जहन्नम की आग से महफूज फरमाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारा तस्करा तो नहीं है,
کہ ہم کہہ رہے ہیں لم نکو من المصلین کیونکہ ہم سے بھی تو نماز ادا نہیں ہوتی، جمعہ کی نماز ادا ہو جا رہی، لیکن ذرا غور کرو کتنے لوگ ہیں فجر کی نماز ادا کر پاتے ہیں، اور خاص طور سے اس موسم میں عشاء کی نماز ادا ہو رہی ہے صحیح طریقے سے؟ نہیں نا۔ تو کہیں یہ تذکرہ ہمارا تو نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں قالوا لم نک من المصلین، ہم جہنم میں اس لیے پہنچ گئے کیونکہ ہم 5 وقتہ نمازی نہیں تھے، ہم سے نماز ادا نہیں ہو پاتی تھی۔ مجھے حیدرآباد جانا ہو، صبح کی بس پکڑنا ہو، سفر پر نکلنا ہو، میں نکل جاتا تھا، کہیں بھی تیاری کرنی ہو بچوں کے ساتھ رات میں سفر کر لیتا تھا، لیکن نماز کے لیے ہمت نہیں ہوتی تھی اٹھنے کی، نماز کے لیے پانی بڑا ٹھنڈا لگتا تھا، وہیں کہیں دوسری جگہ جانا ہو نہا دھل کر کے میں سفر پر نکل جاتا تھا، لیکن نماز کے لیے مجھ سے نہیں ہو پاتا تھا۔ لم نک من المصلین۔ احنف بن قیس رحمت اللہ علیہ بولے اللہ میں ایسا نہیں ہوں، یہ میرا تذکرہ نہیں ہے، اپنے آپ کو تلاش کر رہے ہیں، اللہ میں کہاں ہوں، میں جیسا ہوں وہ میں نہیں دکھ رہا ہوں، میں ڈھونڈ رہا ہوں قرآن میں کہاں ہوں، وہ ڈھونڈ رہے ہیں قرآن مجید کے اندر۔ آخر کار ڈھونڈتے وہ سورہ توبہ میں پہنچے۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 102 پڑھتے ہیں وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور میرے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، جنہیں اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے، وہ مانتے ہیں کہ اے رب ذوالجلال ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، ہم سے خطائیں ہو گئی ہیں، ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، اور ان کے عمل ملتے جلتے ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، مگر وہ تائب ہیں، انہیں افسوس ہے، انہیں ندامت ہے، انہیں شرمندگی ہے کہ باری تعالیٰ گناہ بہت ہو گئے ہیں اور تو معاف کرنے والا ہے۔ میرے بندوں میں ایسے بھی بندے ہیں عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یتوب علیہم، ان کے توبہ کو قبول فرما لے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ جب یہ آیت پڑھے تو بولے ہاں اللہ یہ میں ہوں، یہ میں ہوں میرے رب، یہ میرا تذکرہ ہے، یہ میں ہوں، یہ میرا تذکرہ ہے، یہ میں ہوں۔ انہوں نے اپنے آپ کو ڈھونڈا قرآن مجید کے اندر کہ یہ میں ہوں میرے رب، میری بھی نیکیاں ہیں لیکن گناہ بھی ہیں، تجھ سے شرمندہ ہوں میرے رب کہ مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں۔ کاش ہم بھی کسی دن بیٹھیں اور اپنے آپ کو ڈھونڈیں قرآن میں، تلاش کریں اپنے آپ کو قرآن میں کہ ہمارا تذکرہ قرآن میں کہاں ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تمہارا تذکرہ ہے قرآن مجید کے اندر۔ ایسی کتاب ہم نے نازل کی ہے کہ جس کتاب کے اندر سب کا تذکرہ ہے، میرا بھی، آپ کا بھی، مردوں کا بھی، عورتوں کا بھی، سب کا تذکرہ ہے۔ کبھی ڈھونڈو قرآن مجید کے اندر، آپ پاؤ گے کہ قرآن میں سورۃ المومنون میں اللہ نے کہا، کیا کہا؟ قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ کامیاب ہونا تو ہر کوئی چاہتا ہے، زندگی کا مقصد ہی لوگ سمجھتے ہیں سکسیس، کامیابی۔ اب یہ الگ تصور ہے کہ کامیابی کہاں چاہتے ہیں، صرف دنیا والی کامیابی چاہتے ہیں یا آخرت والی کامیابی چاہتے ہیں؟ یہاں اللہ نے جس کامیابی کا تذکرہ کیا ہے وہ اخروی کامیابی ہے۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن کامیاب ہوئے؟ اپنے آپ کو ڈھونڈو۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کا مطلب کیا ہے؟ کہ نماز میں خشوع اختیار کرتے، نماز کو اتنے اچھے سے پڑھتے ہیں کہ جیسے نماز کو پڑھنا چاہیے اس طرح نماز کو پڑھتے ہیں، نماز کا انتظار خود کرتے ہیں، نماز کو انتظار نہیں کرواتے، سمجھ رہے ہیں؟ نماز کا انتظار خود کرتے ہیں، مسجد میں قبل از وقت آئے، جو کچھ پڑھنا تھا سنت نوافل پڑھی، اب اذکار پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، جماعت کا وقت ہوگا میں نماز پڑھوں گا۔ ایسا نہیں ہے
کہ ہم بعد میں آ رہے ہیں، جماعت ٹھہر چکی ہے، ہم انتظار کروا رہے ہیں. نہیں، ہم انتظار کریں نماز کا، اس طرح نماز پڑھتے. اور خشوع کی کیفیت اگر میں ذکر کروں مختصر سمجھانے کے لیے تو ایک بہترین مثال دے سکتا ہوں، آپ لوگ فوراً سمجھ جائیں گے کہ خشوع کا مطلب کیا ہوتا ہے. دیکھو، ایک بندہ ہے اور بہت بیمار ہے، اس کے ہارٹ کی کچھ سرجری ہے یا اندرونی پرابلمس ہے. اس کو اندر لے جانے سے پہلے، آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے، کہ جہاں سے جاتے وقت سائن لے لیا جاتا ہے کہ بھائی کون ان کے ذمہ دار ہے، کچھ بھی ہو گیا تو ہماری گارنٹی نہیں ہے، بہت بڑا آپریشن ہے. اندر وہ جانے والا ہے، ابھی ہوش و حواس میں ہے، ابھی چل پھر سکتا ہے. اللہ کو کیا منظور کہ اپنے پیروں پر واپس آئے گا یا وہیں وینٹیلیٹر پر پڑا رہے گا، کیا مسئلہ اللہ کو بہتر معلوم. دل آگے پیچھے ہو رہا ہے، سب اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. ایسے وقت میں بندہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب ذرا تھوڑا سا 10 منٹ ٹائم دیجیے، میں 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرنا چاہتا ہوں. میں 2 رکعت پڑھ کر کے اللہ سے دعا کرنا چاہتا ہوں. اب مجھے بتائیے اس کی وہ 2 رکعت کیسی ہوگی؟ آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے وہ بندہ جو 2 رکعت پڑھے گا، اب زندگی اور موت کا معاملہ ہے، اس کی 2 رکعت کیسی ہوگی؟ بس وہ جیسی ہوگی نا ویسی ہی نماز یہاں پڑھنی، جیسی وہ ہوگی، جس کیفیت سے، جس جذبے سے وہاں پڑھی جائے گی ویسے ہی یہاں آپ پڑھو. اس کو خوشی اور خضوع کہتے ہیں. وہ پڑھتے سمے کیا آئے گا خیال کہ دکان پر بچہ ہے کہ نہیں ہے، دکان پر گراہک ہوں گے. وہ نماز پڑھتے ہوئے خیال آئے گا کہ گھر پر کچھ لے کر کے جانا ہے؟ کچھ نہیں خیال آئے گا. اس وقت نماز پڑھتے ہوئے اللہ تمام لوگوں کو صحت و عافیت سے رکھے، ہر بیماری سے بچائے. لیکن کیسی کیفیت ہوگی اس وقت؟ کیسا ہوگا ذہن کے اندر کہ بس اللہ رب العالمین صحیح سلامت، زندہ سلامت واپس لے آئے، بہت بڑی نعمت ہے. یہی نماز یہاں پڑھنی چاہیے. تو یہاں کہا گیا سورۃ المومنون کے اندر قد افلح المومنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے. کون سے مومن کامیاب ہوئے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اس طرح نماز پڑھتے ہیں اچھے طریقے سے. ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں؟ نماز میں ٹھہرے تو داڑیاں کھلا رہے ہیں، ٹوپیاں درست کر رہے ہیں، کچھ لوگ تو یہ پیر پہ وہ پیر پر ہو رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہے پتہ نہیں کیوں وضو صحیح طریقے سے کر کے آئے کہ نہیں کر کے آئے، ناک میں گلی کر رہے ہیں، کوئی کان میں کھجلاہٹ ہو رہی ہے، بار بار ادھر ادھر ہاتھ بے چینی رہ رہی ہے. خشوع اور خضوع کے بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں یہ. آپ اس طرح عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اور اللہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے نا، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہرتے ہیں نا. مثالیں دی جاتی ہیں، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے مثالیں دی جاتی ہیں کہ اب یہیں آپ کسی بڑے آفیسر کے پاس جاؤ، کلکٹر کے پاس جاؤ، پولیس محکمے میں کسی بڑے افسر کے پاس جاؤ، کیسے ٹھہرتے ہو؟ جی صاحب جی صاحب جی صاحب، پیٹھ میں کھجلاہٹ ہو رہی ہے مگر نہیں کھجلاؤ گے ایسا کر کے اس کے سامنے، کیوں؟ ادب کے خلاف ہے، اچھا نہیں ہے، بعد میں کر لیں گے. اور یہاں نماز کے اندر جیسا بھی چاہو ویسے ہی چلے آؤ، جیسا چاہو ویسی حرکت کرو، کھڑے ہوئے ہو اور جمائی منہ کھول کر کے. بعض لوگ تو منہ پر ہاتھ بھی نہیں رکھتے. ہاں، نماز کے اندر ذرا سا پڑھ رہے ہو نماز، کھٹ کی آواز آئی فوراً اس طرف چلا جا رہا ہے. کہاں ہے خشوع خضوع؟ ذرا سا آواز آئی تو ہے نا، ہر چیز کا احساس. خشوع اور خضوع کے منافی یہ چیزیں. صحابہ کیسے نماز پڑھتے تھے میں آپ کو بتاؤں ایک دو واقعات. ربیع بن خشیم ایک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں. سوچئے خشوع اور خضوع اس کو کہتے ہیں. وہ نماز پڑھ رہے ہیں، گھوڑا یہاں بدھا ہوا ہے، نماز میں مشغول ہے، نماز پڑھ رہے ہیں. بازو سے گھوڑا کھول کر کے چور لے کر چلا گیا. چور آیا، گھوڑا کھولا، لے کر کے چلا بھی گیا. ان کو پتہ ہی نہیں. گھر والے بولے ارے آپ یہیں تھے نا، گھوڑا کیسے لے کر چلا گیا وہ؟ تو بولے کہ ارے میں گھوڑے سے زیادہ اہم چیز ادا کر رہا تھا. گھوڑا اس چیز کے سامنے بہت معمولی ہے.
گھوڑے کی کیا حیثیت اس نماز کے سامنے؟ تو میں گھوڑے سے زیادہ قیمتی چیز ادا کر رہا تھا، اسی لیے میرا دھیان اس طرف تھا ہی نہیں، میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ اس سے بھی بڑھ کر ایک صحابی کا واقعہ ہے، مسلم بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ گھر میں آگ لگ گئی، پیچھے گھر جل رہا، پیچھے گھر جل رہا۔ اب یہاں دیکھو، ہم لوگوں کو ذرہ گرمی ہوئی نا تو نماز میں بے چینی ہوتی ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائیوں کو جو ہے نماز کھڑی ہوئی ہے، پیچھے بٹنا وہ ڈھونڈتے ہیں، وہ پنکھے وہاں، کیونکہ وہاں مجھے پڑھنا ہے تو وہ بٹن کہاں ہے؟ وہ جماعت چھوٹ جائے کوئی فرق نہیں، وہ رکعت چھوٹ جائے کوئی فرق نہیں، مگر پہلے پنکھا آن ہو اس کے بعد ہی نماز ادا کریں گے۔ اور وہاں پیچھے آگ لگی ہوئی ہے اور نماز میں اتنا مشغول ہے کہ پڑوس کے لوگ آ کر کے آگ بجھا رہے ہیں، آگ بجھا دی۔ اس کے بعد بولے صاحب کہاں تھے آپ؟ پیچھے پوری آگ لگی ہوئی تھی۔ بولے اچھا آگ لگی ہوئی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آگ لگی ہوئی تھی۔ اس کو بولتے ہیں خشوع۔ تو کامیاب ہونے والے مومن ایسے ہوتے ہیں۔ اب ڈھونڈیے اپنے آپ کو، کیا ہم ایسے ہیں؟ اگر ایسے ہیں تو یہ ہمارا تذکرہ ہے۔ پھر آگے بڑھیں، اللہ نے قرآن میں کہا سورۃ الفرقان کے اندر، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور رحمان کے بندوں کی پہچان یہ ہے، رحمان کے بندوں کی نشانی یہ ہے، الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، زمین پر غرور سے نہیں چلتے، زمین پر گھمنڈ سے نہیں چلتے ہیں، بلکہ وَيَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، وہ زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، سادگی کے ساتھ چلتے ہیں، اچھے سے چلتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، 4 دن ہوا نہیں جم جا کر کے فل آستین کا کپڑا پہننا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں، اب ان کے گھر میں اگر فل آستین کا کپڑا ہے نا تو اس کو بھی نہیں پہنیں گے۔ کیوں؟ کیسے پتہ چلے گا میں جم کو جا رہا ہوں؟ وہ ہاف ہی پہنے گئے، اور ذرہ تھوڑی دیر میں دیکھو ان کو، آپ ان کو دیکھو کبھی، ہے نا، تو کیا ہے کہ ان اپنے آپ میں مشغول رہتے ہیں، کہیں بھی مجلس میں بیٹھے تب بھی اپنے آپ میں مشغول رہتے ہیں، وہ اپنے آپ میں بار بار دیکھتے رہیں گے بنا ہے کہ نہیں بنا ہے۔ یہ بھی رحمان کے بندوں کے اپوزٹ چیز ہے۔ اپنے آپ کو ڈھونڈو قرآن میں، کہاں ہے ہمارا تذکرہ؟ رحمان کے بندے زمین پر نرمی سے چلتے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگر کوئی جاہل مل جائے، جاہل کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے، جاہل کا مطلب جو پڑھا لکھا نہ ہو یہ نہیں ہے، جاہل کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، جس کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ بولتا کچھ ہے نکلتا کچھ ہے۔ ایسا آدمی مل گیا، اس سے الجھتے نہیں ہیں، تم ایسا کہیں کو بول دی، تمہاری ہمت کیسے بولنے کی، تم ایسا کہیں کو بولے نہیں۔ جاہل آدمی مل گیا، جانتے ہیں کہ یہ بندہ ایسے ہی ہے، بس السلام علیکم وعلیکم السلام نکل جاتے، لگا نہیں لیتے اسے لوگوں کو۔ ہاں، رحمان کے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ رحمان کے بندے اپنی انرجی خالی کے لیے ویسٹ نہیں کرتے۔ جاہلوں سے ہو جائے ملاقات، السلام علیکم وعلیکم السلام، نکل جاتے ہیں فوراً۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور جب خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنے میں فضول خرچی نہیں کرتے، خرچ کرنے میں بخیلی نہیں کرتے، نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخیلی کرتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ فضول خرچی اور بخیلی کے بیچ کا جو راستہ ہے اس پر چلتے ہیں، جو ضرورت ہے اسی کے حساب سے چلتے ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے۔ اب یہ تو ہمارا تذکرہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہماری دعوتیں دیکھ لو، یہ آیت کے بالکل اپوزٹ ہے، یہ آیت کے بالکل اپوزٹ ہماری دعوتیں۔ ہماری دعوتوں میں اگر کوئی بولے کہ 1 سالن رکھ دوں گا تو ہم بولتے ہیں کیا ہے جی اتنا بخیل، عجیب عجیب باتیں کرنے لگتے ہیں۔ شادی خانہ ہمیشہ بڑا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ دکھانا ہے، فوٹوز بھی تو لینے ہیں نا، تصویریں بھی تو بنانی ہیں نا۔ اگر کیمرہ مین کو نہیں بھی بلائے تو کم سے کم دوست کو ایک چھوٹا دے کر کے بلا لیتے، اس میں اتنا حق تو ادا ہو جائے نا، کیونکہ جو پہنے ہیں وہ بار بار دیکھ کیسے مزہ آئے گا۔ ہاں، بہت سارے لوگ ہیں سوچتے ہیں کہ میں نے فوٹوگرافی نہیں کی ہے، سوچتے ہیں کہ ارے میں نے ایسا بڑا تام جھام کچھ بھی نہیں کیا تھا، مگر آپ نے کیا تھا صاحب۔ بس یہ ہے کہ اللہ سے نہیں ڈر کر لوگوں سے تھوڑا سا آپ کہ بھائی پیسہ بھی بچ جائے اور کام بھی نکل جائے، تو آپ نے دوست کو بلا لیا تھا چھوٹا سا لے کر کے، سارے کام آپ نے کیے، ہے نا۔
اگر ہماری شادیاں ضرورت کے حساب سے ہونا تو بہت پیسہ بچ جائے گا. مسلم قوم کے زیادہ پیسے کھانوں میں شادیوں میں جاتے ہیں, بہت زیادہ پیسے مسلم قوم کے. آپ دیکھو کتنے قسم کے کھانے پکوان, تو یہ ڈریس وہ ڈریس, پھر شادی ہو رہی تو خالی شادی نہیں ہوتی ہے, اس میں اتنی رسمیں ہوتی ہیں, اتنی رسمیں کہ آدمی گناتے گناتے بھول جائے کون کون سی رسمیں ہوتی ہیں. وہ شادی نہیں, وہ اسی لیے کہتے ہیں وہ شادی نہیں ہوتی, وہ بربادی ہوتی ہے, اور سچ مچ اس کا رزلٹ بربادی ہی نکلتا ہے. جتنا زیادہ دھوم دھام سے کیے تھے اس کے بعد اتنی دھوم دھام سے سب کچھ بکھرتا بھی ہے, ٹوٹتا بھی ہے, کیونکہ اس کی بنیاد جب اچھائی پر نہیں رکھی گئی تو وہ زندگی اچھائی پر چلے گی کیسے. بہرحال قصہ مختصر, رحمان کے بندے ایسے ہوتے ہیں, فضول خرچی نہیں کرتے, ہے نا, فضول خرچی نہیں کرتے. اور سورۃ النحل پڑھو, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں, پہلے تھے, اللہ نے تذکرہ کیا کہ ان کے سامنے جب یہ تذکرہ کیا جاتا آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے, انہیں بیٹی بتائی جاتی کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے, ظل وجہہ مسودا, ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا, وہو کظیم, مردہ سا ہو جاتے, بیٹی ہوئی ہے. کتنے لوگ ہیں کہ یہ ہے ان کا تذکرہ, یہ ہے ان کا تذکرہ کہ بیٹی ہوئی ہے تو چہرہ مرجھا جا رہا. اچھا بیٹا ہوتا ہے نا, بیٹا تو بیٹا ہوا ہے, بیٹا الحمدللہ مولانا بیٹا ہوا ہے نا. اس کے بعد جب بیٹی ہوئی تو ایسا, بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی رحمت, چہرے سے ہی پتہ چل جا رہا ہے کہ کیا کیفیت ہے نا, ہے نا. بیٹی اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی رحمت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 بچوں کی پرورش کی, پڑھایا لکھایا, عزت و آبرو سے رکھا, اچھی جگہ اس کا نکاح کر دیا, میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے, ایسے ایسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انگلی کا بتا کر کے, ایسے ہوں گے ہم جنت کے اندر. لڑکوں کے تعلق سے نہیں کہا, لڑکوں کے تعلق سے نہیں کہا, بیٹیوں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے. اور ہمارا تذکرہ یہاں مل رہا ہے کہ بیٹی ہوئی تو ساسو ماں ادھر پتہ نہیں کیا پڑوس سے گڑ بات کر رہے ہیں, کھل کر کے نہیں بولتے ہیں لیکن برا لگتا ہے. حالانکہ خود ایک بیٹی ہی ہے, ساسو ماں بیٹی ہی ہے نا, خود بیٹی ہیں, مگر ایک عورت ہو کر کے عورت کے خلاف. خود بیٹی ہے مگر بیٹی نہیں چاہتی ہے. اللہ اصلاح کرے, ایسے لوگوں کی اصلاح کرے اللہ رب العالمین. بہرحال تو یہ ایک چیز ہے. اچھا ایک آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں. قرآن میں سورۃ الاحزاب میں دیکھیے, وَقَرْنَا فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. عورتوں کے تعلق سے بات کہی جا رہی ہے کہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر رہو, اپنے گھروں کے اندر رہو, اور جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ سنگار کا اظہار مت کرو, بناؤ سنگار دکھاؤ نہیں. یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے عورتوں کا. عورتیں اپنے آپ کو ڈھونڈیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا تذکرہ یہاں مل رہا ہے یا اس کے اپوزٹ ہمارا کیریکٹر ہے کہ ہم گھر کے اندر رہیں تو عجیب طریقے سے رہیں, بال صحیح سے نہیں باندھے ہوئے ہیں, وہی کچن کی چیزوں کی اسمیل آ رہی ہے, اور باہر جانا ہو شاپنگ کرنے کے لیے, باہر جانا ہو گھومنے کے لیے تو فل بناؤ سنگار سے. گھر میں رہنا تو بناؤ سنگار نہیں, حالانکہ گھر میں بناؤ سنگار کرنا چاہیے تو گھر میں نہیں مگر باہر کے لیے. کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیچارہ شوہر دیکھ بھی نہیں پاتا ہے کہ میری بیوی کیسا بنی تھی, حالانکہ بننا سورنا اسی شوہر کے لیے, مگر اس بیچارے کو اس کی قسمت دیکھی اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. دعوت میں جانا ہے, فون پر بات ہوگی, اب تیار رہو, میں آؤں گا دکان سے لے کر کے جاؤں گا. وہ تیار ہو کر کے برقع پہن کر کے کھڑی ہوئی ہیں, وہ آیا پیچھے بیٹھ گئیں, جا کر کے لیڈیز سیکشن کے پاس اس نے چھوڑ دیا, وہ اندر چلی گئیں, کھائی پی, اور اس کے بعد پھر ویسے ہی لے کر کے گھر پر آ گیا, اور گھر پر آ کر کے انہوں نے چہرہ دھل لیا. اس نے کہاں دیکھا, تو بیچارے نے دیکھا ہی نہیں. دیکھا کون, کتنے سارے, تو بڑی بےغیرتی والی چیز ہے. بیان کرتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے. فوٹوگرافر اندر گھس جا رہے ہیں, عورتوں کی فوٹو لے رہے ہیں. بسا اوقات دلہن کو ابھی جس سے نکاح ہوا اس نے نہیں دیکھا مگر فوٹوگرافر نے پہلے دیکھ لیا. فوٹوگرافر دیکھ رہا, یہ اینگل سے وہ اینگل سے, آپ ایسا پوز مارو ویسا پوز مارو, پورے فوٹوਆਂ لے رہا ہو.
اور بیچارہ جس سے نکاح ہوا، جس نے کہا کہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے، وہ بیچارہ دیکھا ہی نہیں ابھی تک، اور دوسرے پہلے دیکھ رہے ہیں۔ یہ شرم کی بات، ہماری غیرت کہاں مر گئی؟ یہ بڑے لوگ کیا کر رہے ہیں آخر؟ کیسے ہو جا رہا ہے ایسا؟ یہ دیوسیت ہے، دیوس اس بندے کو بولتے ہیں کہ جو سب کچھ دیکھے کہ غلط ہو رہا ہے مگر پھر بھی نہ بولے، اس کو دیوس بولتے ہیں، دیوس۔ قیامت کے دن ایسا شخص جنت میں نہیں جا سکتا ہے، چاہے پنج وقت کا نمازی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حاجی کیوں نہ ہو، جو دیوس ہے جنت میں نہیں جا سکتا کہ اس کے گھر والے، اس کی بہو بیٹیاں غلط چیز کر رہی ہو، بے پردگی اختیار کر رہی ہو، اور وہ خاموش بنا تماشائی بیٹھا ہوا کچھ بولے نہیں۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی، اور میرا مقصد کیا ہے ان تمام باتوں کو بیان کرنے کا کہ کسی دن ایسے ہی بیٹھو قرآن لے کر کے، ترجمہ نہیں آ رہا ہے، جس میں آپ کو ترجمہ آ رہا ہے اردو کا، انگلش کا، لے کر کے بیٹھو اور قرآن میں اپنے آپ کو ڈھونڈو۔ اللہ نے کہا اپنے آپ کو تلاش کرو، قرآن ڈھونڈو، کسی دن کہاں ملتا ہے ہمارا تذکرہ، ڈھونڈو اپنے آپ کو۔